السلام علیکم۔ کیسر احمد راجہ نے بلاسفیمی بزنس گینگ کے لیے بھرپور مہم چلائی ہوئی ہے، اور اس میں وہ کلپ کاٹ کاٹ کے دکھا رہا ہے، جس میں ایک کلپ اس نے ہادی چٹا کا بھی دکھایا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بلاسفیمی گینگ میں کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، کچھ کو نہیں پکڑا جاتا۔ اب اس بات کو وہ ٹویسٹ کر رہا ہے، ہی از ٹرائنگ ٹو پٹ اے اسپن آن اٹ، اس پر اسپن جو ہے اس کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہادی چٹا صحیح کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، کچھ کو نہیں پکڑا جاتا۔ مثلاً یہ 400 سے زیادہ معصوم لوگوں کو تو پکڑ لیا گیا بلاسفیمی میں، لیکن جو کیسر احمد راجہ کا محبوب مولوی ہے مفتی طارق مسعود، اور ان 400 پر تو ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، ان پر تو کیس چل رہے ہیں جو انتہائی آ، بظاہر بوگس نظر آ رہے ہیں۔ متاثرین کا جو دعویٰ ہے کہ زیادہ تر میں یہی راؤ عبدالرحیم تلنگ گینگ کے لوگ ہیں، وہی حافظ احتشام، شیراز فاروقی، حسن معاویہ اور سارے یہ بلاسفیمی گینگ کے لوگ انوالو ہیں، وہی طریقہ واردات ہے، ایف آئی آر بھی سیم ہے، کسی کا کوئی فورنسک کسی تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ پارٹی سے نہیں ہوا ہے۔ تو ہادی چٹا صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور کچھ کو نہیں پکڑا جاتا۔ تو مفتی طارق مسعود جو علل اعلان جو ہے وہ بے حرمتی کرتا ہے، یہ تلنگا جو ہے کیسر احمد راجہ یہ بڑی بات کرتا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ گستاخی ہو گئی، وہ گستاخی ہو گئی، وداؤٹ اینی کنکریٹ ایویڈنس۔ لیکن اس کو وہ نظر نہیں آتی طارق مسعود کی، جب ویڈیو گزرتی ہے مفتی طارق مسعود کے ساتھ، اس سے یہ ملا بھی ہے بے غیرتی سے، جا کر فون پہ بھی بات کی ہوگی اس نے، تو اس نے تو علل اعلان سب کے سامنے بیٹھ کر جو ہے مولویوں کے مطابق اور اس جیسے مولویوں کے مطابق جو اس کے باپ دادے نظریاتی کیسر احمد راجہ کے مطابق، کہ اس نے جو ہے وہ کہا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، اور مولویوں کے مطابق اگین اس نے سنگین جو ہے خلاف ورزی کی، اور اس کو خود بھی اندازہ ہوا۔ پہلے تو وہ بے غیرتی سے ڈھٹائی سے معافی نہیں مانگ رہا تھا، بعد میں معافی مانگی، پھر کینیڈا بھاگ گیا، کینیڈا بھاگ کر پھر لازم بات ہے اس نے اپنے ہینڈلر سے ساری سیٹنگ کی، اور کیونکہ مفتی طارق مسعود کے پاس پیسہ ہے، ویگو ڈالے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے، اچھے خاصے جو ہے وہ اندھے مقلدین ہیں، تو اس کو معافی مل گئی۔ اسی طرح جنید جمشید نے مولویوں کے مطابق حضرت عائشہ کی انسلٹ کی اور ان کی نقل اتاری، اور اس پر لازم بات ہے بریلوی بڑے چراغ بات تھے، اور ایک بریلوی نے اس کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ چپل بھی ماری، جو لازم بات ہے غلط بات ہے، کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اگر کس نے خلاف ورزی کی ہے تو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ تو جنید جمشید کی ویڈیو بھی اس تلنگے کی نظر سے نہیں گزری، یا طارق جمیل صاحب، چلو جنید جمشید تو مر گیا، طارق جمیل تو زندہ ہے جس نے رو رو کے لیے اس کے لیے معافی مانگی۔ اس طارق جمیل نے کبھی ان 400 بچوں کے لیے رو کے معافی نہیں مانگی، اور جو ہزاروں جیل میں ہیں، جو بوگس کیسز میں کہ کوئی آپس کا جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، کوئی بچوں کی لڑائی ہو گئی ہے، تو اس میں لگا دیے گئے، اور یہ جتنے بھی اس طرح کے کیسز بنتے ہیں وہ سارے اعلیٰ عدالتوں سے جا کے رہا ہو جاتے ہیں، کیونکہ نچلی عدالتوں میں سب کو پتہ ہے کہ کتنا کرپشن ہے، اور نچلی عدالتوں میں جیسے ہی کوئی بلاسفیمی کا مقدمہ جاتا ہے تو یہ بلاسفیمی بزنس گینگ ٹائپ کے لوگ، یہ مولوی جو ہے یہ سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کو زندہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، عدالتوں کا گھیراؤ کرتے ہیں، تھانے پر آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیچارہ جج اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ ان کو وہاں سزا دے کر ہی جان چھڑاتا ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ مفتی طارق مسعود پہ نہیں لگا، جنید جمشید پہ نہیں لگا، طارق جمیل پہ نہیں لگا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ یہاں تو وکیل بھی، اگر ملزمان کے جو وکیل ہیں یہ تلنگا، ان کو بھی ایک طریقے سے بڑا غیر محسوس طریقے سے کیسر احمد راجہ ان کو بھی لپیٹتا ہے۔ ابھی اس نے ججوں کو کہہ دیا کہ جج جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جج جو نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جج ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں۔ ابھی تو اس نے یہ کہہ دیا ہے نا۔ تو یہ جو مذہبی
آگ لگا رہا ہے، جس طرح کی مذہبی آگ لگا رہا ہے، اس آگ کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، خادم حسین رضوی صاحب، جن کے ایک فالوور تلنگے حنیف قریشی کو یہ لے کے بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھ، اس حنیف قریشی کو بھی، وہ بھی اندھا تھا اور یہ بھی اندھا ہے، اور یہ سارے بزنس گینگ کے راؤ عبد الرحیم بھی اندھا ہے، اور وہ بھی اپنا حافظ احتشام، شیراز فاروقی، سارے۔ خادم حسین رضوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکتا تھا، ساری گالیاں ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ سہیل وڑائچ نے بھی اس سے پوچھا کہ بھئی آپ گالیاں کیوں بکتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ توہین محسوس نہیں ہوتی کہ آپ ممبر رسول، جس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس پر بیٹھ کر اس طرح کریں۔ اسی طرح وہ جو منظور مینگل ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، لطیفے سناتا ہے گندے گندے، ان کو وہ بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے جو ہے وہ یہ کوئی گستاخانہ عمل ہے۔ بالکل اسی طرح بہت سارے یہ پیر اور دوسرے بریلوی مولویوں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ کو گالیاں بکیں، لیکن ان کو، یہ پورے بلاسفیمی گینگ کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہ جی یہ بھی توہین کے زمرے میں آنا چاہیے کہ ممبر رسول جو مقدس جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر اس طرح گالیاں دینا، اس طرح گندے لطیفے سنانا، اس طرح کی چرب زبانی کرنا اور غیر مہذب زبان استعمال کرنا، یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ تو ہادی چٹا نے بالکل یہ بات صحیح کہی ہے کہ بلاسفیمی سے جو غریب ہے، عام آدمی ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن جو طاقتور ترین آدمی ہیں، جیسے مفتی طارق مسعود ہے، طارق جمیل ہیں، جنید جمشید ہیں، ان پر کسی طرح کا کوئی الزام جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کو، طارق مسعود کو تو گرفتار ہی نہیں کیا گیا، گرفتاری کیا اس کے خلاف تو ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی گئی، جنید جمشید کے خلاف بھی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی تھی۔ پھر جنید جمشید کے جو حمایتی تھے، جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، مفتی طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، ان پر بھی کسی طرح کی جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ تو ہادی چٹھا کا یہ کہنا، یہ بات کہنا بالکل صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کو کیا جاتا ہے، کچھ کو نہیں کیا جاتا، اور اس میں وہ بہترین مثال یہی مفتی طارق مسعود کی ہے، طارق جمیل کی ہے، جنید جمشید کی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ تینوں دیوبندی ہیں، اور حافظ احتشام کے باپ دادے، نظریاتی باپ دادے بھی دیوبندی ہیں، وہ خود بھی دیوبندی ہے، حسن معاویہ بھی دیوبندی ہے، شیراز فاروقی بھی دیوبندی ہے، اور یہ لاکھ اپنے آپ کو کہتا رہے کیسر احمد راجہ، اس کے بھی باپ دادے دیوبندی اور مولوی بھی ہیں، اور یہ جماعت اسلامی والے بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دیوبندیوں میں اور جماعت اسلامیوں میں بہت ساری مماثلت ہے، دونوں جو ہے وہ صلاۃ و سلام کو نہیں مانتے، دونوں عید میلاد النبی کو نہیں سیلیبریٹ کرتے جس طرح بریلوی کرتے ہیں، دونوں جو ہے وہ حاضر و ناظر کے مسئلے پہ، نور اور بشر کے مسئلے پر ان کے جو ہے وہ ان سے اختلافات ہیں، اور دونوں جماعت اسلامی والے اور دیوبندی دونوں نظریاتی طور پر ان کے کچھ معاملات جو ہے وہ وہابیوں سے ملتے ہیں، اور کچھ معاملات ان کے وہابیوں سے نہیں ملتے۔ مانتے وہ بھی فقہ حنفیہ کو ہیں، جماعت اسلامی والے بھی، دیوبندی بھی، اور یہ بریلوی بھی۔ لیکن ہادی چٹھا نے یہ جو بات کہی ہے کہ جی کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، کچھ کو نہیں پکڑا جاتا، تو اس میں لازم بات ہے معصوموں کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ 400 سے زیادہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ان کو ٹریپ کر کے پھنسا لیا گیا ہے، اور ان پر ابھی مقدمات ثابت ہونے ہیں۔ لیکن جن لوگوں پہ ثابت شدہ ہیں، جن لوگوں کی ویڈیو موجود ہیں، جن لوگوں نے اقرار کیا ہے خود کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ کیسر احمد راجہ اور یہ پورے بلاسفیمی گینگ کی اتنی بڑی منافقت ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے تو معافی کا کوئی عنصر ہی نہیں رکھتے، کوئی چانس ہی نہیں ہے معافی کا۔ لیکن یہ جو ان کا باپ دادا ہے نظریاتی، جس سے یہ جا کے بغیرت ملا بھی ہے، طارق مسعود سے، اور اس سے طارق مسعود ہو گیا، جنید جمشید وہ چلا گیا، لیکن جنید جمشید کا حمایتی طارق جمیل تو موجود ہے، ان پہ نہ کوئی ایف آئی آر کٹنی ہے، نہ ان کے خلاف کوئی کیمپین چلنی ہے، نہ ان کو جو ہے وہ بلاسفیمی کے مقدمات میں سزا ہونی ہے، سزا ان کو نہیں۔ اسی طرح اس نے کسی والدین کو بھی بتایا کہ اس نے بھی کہا ہاں جی اس میں کچھ کیسز جو ہے وہ سچے ہو سکتے ہیں، ہاں پاکستان میں بلاسفیمی کے یقیناً کچھ کیسز سچے ہو سکتے ہیں، اور اگین مثال وہی ہے، طارق جمیل، وہ مفتی طارق مسعود،
سوری میں نے طارق جمیل صاحب کہا، وہ نہیں، مفتی طارق مسعود اور یہ جنید جمشید کی جو ہے وہ مثالیں ہیں، ان کی ویڈیو موجود ہیں، تو ان کے خلاف جائیں، آپ ان کے خلاف مقدمات کریں، اور طارق جمیل پر بریلوی یا کوئی بھی مولوی یہ اٹھ کر کہے گا کیونکہ طارق جمیل نے جنید جمشید کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، تو اس لیے وہ بھی یہ تو اسی طرح گھسیٹتے ہیں نا، یہ تو وکیلوں کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے تو ججوں کو فیسیلیٹیٹر کہہ دیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ اٹھ کے طارق جمیل کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹر کہے گا؟ تو یہ جو بلاسفیمی کے مقدمات ہیں اس پہ جو ہادی چٹھا نے بات کہی، وہ بات بالکل صحیح ہے۔ کیسر احمد راجہ بالکل کوشش کریں کہ یہ مفتی طارق مسعود اور جو دوسرے دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ذرا جا کر ایف آئی آر درج کرائیں، ان کے تو ویڈیو بھی موجود ہیں، ان کے بیان بھی موجود ہیں، ان کا اعتراف جرم بھی موجود ہے مولویوں کے مطابق، ہمیں یہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسی طرح جنید جمشید کے مطابق، اب جنید جمشید تو زندہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کے خیال میں فیسیلیٹیٹر کو بھی سزا دی جانی چاہیے، تو طارق جمیل صاحب ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ جنید جمشید کے فیسیلیٹیٹر تھے، انہوں نے سپورٹ کیا اس کو، رو رو کے اس کے لیے دعائیں کی، تو پھر ان کے خلاف بھی ذرا ایف آئی آر کروا دیں تو تاکہ چیزیں یہ بیلنس ہو جائیں۔